إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. میرے صحیح العقیدہ بھائیوں، آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں میرا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبے میں نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں سے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں من والدہ، اس کے والد کی نسبت، یعنی والدین کی نسبت، وولدہ، اور اس کی اولاد سے بھی، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کے لوگوں سے۔ یعنی جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کے مقابلے میں بھی، اپنے والدین کے مقابلے میں بھی، ساری دنیا ایک طرف، لیکن یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر انسان مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت ایمان، تین باتیں جس انسان میں پائی جائے، جس انسان میں تین باتیں پائی جائے اس نے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی، یعنی وہ آدمی پکا ایماندار ہے، پکا مومن ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، سب لوگوں سے ہر چیز زیادہ محبت کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور دو اور باتیں اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صیام، میں نے قیامت کے لیے کوئی بڑی تیاری نہیں کی، نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ بہت زیادہ روزے رکھے۔ مطلب یہ کہ یہ فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فرض ہی روزے رکھتا ہوں بس،
نفل نہیں ادا کر سکتا. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے شخص تو جس سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ساتھ کھائے گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کسی چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات سے خوش ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر فرماتے ہیں فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور لوگوں میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں یہ امید رکھتا ہوں، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا، رسول کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ اٹھائے گا قیامت کے دن رضی اللہ عنہ. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ، اگر سے میرے اعمال ان جیسے اعمال نہیں، میرا عمل ان جیسا عمل نہیں. یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، آپ کا جو عمل ہے، ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ تابعین ہیں، چاہے وہ تبع تابعین ہیں، اس عمل کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. نبی سے کوئی آدمی بھی، کوئی امتی بھی اعمال میں بڑھ نہیں سکتا. نبی کے اعمال، بلکہ صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں، صحابہ کی جو نیکیاں ہیں، ساری دنیا کے لوگ قیامت تک نیکیاں کرتے رہے، ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے کسی صحابی نے اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو ہوتے ہیں گندم کی قسم، وہ اگر خرچ کیے اور تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، تم ان کے اس مد، وہ ایک مٹھی جو تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتے، غلط عقیدہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور یہ دین کی بنیادی بات ہے. یہ دین کا وہ رکن ہے جس کے اوپر سارا دین ہے. اگر یہ نہیں تو پھر دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت عظیم شان. ہم جب حدیث کی کتابوں میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مقداد بن اسود بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح بالکل نہیں کہیں گے جس طرح یہودیوں نے کہا تھا. اہل کتاب نے کہا تھا یہودیوں نے
موسیٰ علیہ السلام سے. یہودیوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں تم جنگ کرو، جہاد کرو، جاؤ قتال کرو. اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ہم یہ بات نہیں کہیں گے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کے آگے کھڑے ہو کر لڑیں گے، آپ کے دائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے، آپ کے بائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر لڑیں گے، چاروں طرف سے آپ کا دفاع ہے. یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا، اللہ راضی ہے. تو ان جلیل القدر صحابہ میں سے سب سے افضل صحابی، سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ سنن کے نزدیک نبی کے بعد سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے افضل ہے، سب سے نیک انسان کون ہے؟ فرمایا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر. اس امت میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ انسان، سب سے افضل انسان، سب سے عظیم الشان انسان ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر ہے. اور یہ حدیث شیعہ کی کتابوں میں لکھی ہے، یہ متواتر حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر صدیق کو افضل انسان کہنا، یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق. مسند احمد کے اندر ایک صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے. مکہ کے جو مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے لوگوں کو دوڑا دیا، پکڑو پکڑو نکل نہ جائے. قریش مکہ کے سوار چاروں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں. ایک ایسے مقام پر آپ پہنچے، دیکھا کہ دور سے گرد و غبار ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے، گھوڑے پر سوار کوئی آ رہا ہے تیزی سے. گھوڑا جب وہ مٹی پر ریت پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی وجہ سے گرد و غبار، جس کو پنجابی میں گڈھا کہتے ہیں، وہ اٹھتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قریش کے کافر آ رہے ہیں، قریش مکہ آ رہے ہیں، کفار آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھا جب وہ دوڑ کم ہوئی تو دیکھا کہ اس سے سراقہ بن مالک آ رہا ہے. سراقہ بن مالک مکہ کا رہنے والا اس وقت کافر تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا. ابو بکر صدیق نے دیکھ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، مجھے آپ کا غم ہے. آپ کو کچھ ہو نہ جائے مجھے یہ ڈر ہے، میری تو خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مغفنا شرہ، اے اللہ مجھے یہ جو آ رہا ہے یہ قریشی اس کے شر سے محفوظ رکھ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دسا. آگے سنو بات بنا پھر وہ بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے. توبہ کرتا ایسی محبت کرتے تھے صحابہ کرام کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں, خود شہادت قبول, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے یہ نہیں برداشت کرتے. صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خطبہ دیا, اپنے صحابیوں کو واعظ کیا. صحابہ اکرام واعظ سن رہے ہیں. کیسا وہ پیارا اور مبارک زمانہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بھیجا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو رحمت للعالمین ہے, ساری کائنات کے لیے رحمت. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے صرف اور صرف رحمت للعالمین بنا کر. اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رحمت للعالمین. اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے. اب باغ میں تشریف لے گئے, اس باغ میں ایک اونٹ تھا. وہ اونٹ آ گیا, وہ رو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, پھر پوچھا کہ اس اونٹ کا کون مالک ہے. ایک انصاری آ گیا, نوجوان کہنے لگا میرا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے, تو اسے چارہ صحیح نہیں دیتا اور کام زیادہ لیتا ہے. یہ ایسے رحمت للعالمین کے جانوروں پر بھی لے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا. کیسا وہ پیارا دور تھا. جبریل امین نازل ہوتے تھے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت للعالمین یہ خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے. اب قیامت تک کوئی نہ پہلے نہ بعد میں رحمت اللہ علیہ. تو آپ نے خطبے کے دوران فرمایا ان اللہ خیر عبدہ بین الدنیا بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ میرے بندے تو دنیا کو اختیار کرتا ہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کرتا ہے. دنیا تو پسند کرتا ہے یا جو اللہ کے پاس ہے, اور بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے پسند کرتا ہے. صحابہ کرام سن رہے, کوئی بھی سمجھ رہے, صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھا. وہ رونے لگے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رو رہے تھے. لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہوگا, بوڑھے کو کیوں رو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا تو اس نے وہ اس اللہ کی بات کو اختیار کر لیا. کیا بات ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنی مال, اپنی جانیں, اپنی اولاد آپ کے لیے قربان کر دیں گے. پتہ ہے کیا بات ہے. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یہ مقصد تھا کہ اللہ نے مجھے اب اختیار دے دیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں یا اللہ کے پاس رہوں. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے, اب موت کا وقت ہے, وفات کا وقت ہے. پریشانی کی بات ہے. صحابہ کرام کب برداشت کر سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی چلے جائیں. اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی وفات کا وقت آیا, آخری وقت ہے.
بیمار ہے اب دنیا سے جا رہے ہیں، آخری دن ہے۔ پوچھتے ہیں اپنی بیٹی سے عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایو یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ کہا انہوں نے یوم الاثنین ہے، سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے۔ فرم خوش ہے، پیر کا دن یہ بہت برکتوں والا دن، یہ وہ دن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، یہ وہ دن ہے جس دن کا روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، بندوں کے اعمال اللہ کے ہم پیش آتے جمعرات کو پیر میں، ان کے لیے تو بڑی خوشی تھی کہ آج کا وہ دن ہے جب میرے حبیب، میرے پیارے، میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، شاید میں بھی آج فوت۔ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر میں مر جاؤں تو فوراً مجھے دفن کر دیں، دن کو مر جاؤں دن کو میری قبر میں مجھے دفن کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر رات کو مر جاؤں تو رات کو دفن کر دیں۔ میرے نزدیک ان احب الایام واللیالی الی اقربہما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک سب سے بہترین دن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، سب سے بہترین رات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں ان کے لیے نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور بھی 6 صحابہ اشرف و اشرف جن کو ایک محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی ہونے کی بشارت۔ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بہت جلیل القدر خلیفہ تھے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی تعین میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، رب کریم ان کی تعین میں یہ چاہتے ہیں پردہ ہو، عورتیں پردہ کریں، اللہ رب العزت پردے کی آیات نازل کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو قتل کر دیا جائے، بدر کے اندر جو گرفتار ہوئے ہیں قیدی کافروں کے، رب کریم قرآن کریم کی آیتیں نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو مراد رسول صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان دو میں سے ایک ابو جہل تھا عمر اور ایک عمر بن خطاب، ان دو میں سے ایک آدمی کو یا اللہ مسلمان کر کے اسلام کی تائید کر، اسلام کی مدد کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو غالب کرنے کے لیے ساری زندگی بیٹھے۔ ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے والے، اگر مجھے یاد رہا تو میں ان کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ صحیح بخاری سے، یا کہتے ہیں سنا دے دو پتہ نہیں یاد ہے، صحیح بخاری کے اندر مناقب عثمان کے اندر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبی میں آئے، مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور وہاں پر ایک مجوسی، ایک کافر آتش پرست چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس زمانے میں اس طرح بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرے تھے، کوئی لانٹین بھی نہیں تھی بلکہ چراغ ہوتے تھے، تو وہ کافر چھپا ہوا بیٹھا تھا، اس نے حملہ کر دیا، اس کے پاس چھری تھی جو اس کو اپنے زال میں لگایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہنے کے بعد زخمی ہو کر گر گئے،
بعد میں اس نے خودکشی کر لی، خود مارا لی، اپنے آپ کو مار دیا اس کافر نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کے پہاڑ پر آپ کھڑے تھے کہ زلزلہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا اے احد اس وقت رک جا، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی عمر اور عثمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی تھی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ آپ نے وحی کے ساتھ خبر دی کہ عمر شہید ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، یعنی میرے جانے کے بعد فتنے جب امت میں آئیں گے ان سے پہلے ایک دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الباب عمر، یہ دروازہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر تھا، امیر المومنین سے، اور پوچھا گیا کہ کیا دروازہ کھلے گا یا یہ دروازہ توڑا جائے گا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ کہا گیا کہ دروازہ توڑا جائے گا، یہ دروازہ کھلے گا نہیں، توڑا جائے گا۔ آج دروازہ ٹوٹا گیا تھا، توڑ دیا گیا تھا، دروازہ زخمی ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انہیں دودھ پلایا گیا، بھیڑ دودھ، اور وہ اندروں کے راستے باہر، اتنے شدید زخمی۔ آج مسلمانوں کا عظیم جنرل امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا رہا تھا۔ بھائیوں، صحابہ کرام رو رہے تھے، سارے اکٹھے تھے، اب پیار کرنے والے تھے۔ اس وقت بھی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کر دیتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں ہم اس دور میں ہمارے کتنے کلمہ گو بھائی جو ہیں، کلمہ پڑھنے والے نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم پکی مسلمان ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا صحابہ کرام کو، ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹا غلام جو ہوتے 13-14 سال کا بچہ، وہ آ گیا، وہ ان کے قبیلے میں سے تھا، ان کا کوئی بتیجا رہتا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب آپ سے بڑے راضی ہیں، یہ سارے صحابہ آپ سے خوش ہیں، آپ نے اللہ کے دین کو نافذ کیا، اسلام کو غالب کیا، آپ نے جہاد کیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، ان کی خوبیاں ہیں۔ وہ لڑکا واپس لوٹا، وہ واپس جا رہا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کی سلوار ازار جو ہے، چادر یا سلوار، یہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ آپ غور کریں کہ جب آدمی پر موت کا وقت ہو، آخری وقت تھا، اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، اسے اپنی مصلحت، میں کسی طریقے بچ جاؤں بس، اور باقی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ بالغلام، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ لڑکا واپس بلایا گیا،
یہ سلوار اوپر کر. کیسے اہل حدیث تھے, کیسے نبی کی حدیث پر عمل کرتے. ارفع ازارک فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. یہ تیرے رب کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والی بات ہے. تقوی والی بات کیوں نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, جو آدمی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا وہ آگ میں جہنم کی, اور تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا. اسی حالت میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں